الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے لوگو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو جاؤکا، تو پھر تم آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں. فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اور جب رسول تمہارے لیے اللہ کے حضور بخشش طلب کریں گے تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو تم یقیناً اللہ رب العزت کو بخشنے والا پاؤ گے. اس آیت کریمہ میں جو چیز
ہم نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو در مصطفیٰ کا پتہ دیا ہے، یعنی کہا گیا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو وہ تمہارے لیے بخشش طلب کریں گے اللہ کے حضور، تو تم یقیناً اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے۔ آج کا ہمارا عنوان یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ بعد بد مذہب و معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی تو مر گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی دنیاوی روحانی جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نماز بھی پڑھتے ہیں، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، اور جہاں چاہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں، اور زمین و آسمان کی سلطنت میں وہ تصرف بھی فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں کھاتے پیتے تھے اور جہاں چاہیں جاتے تھے، اسی طرح وہ قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ بس ان کو ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے اور پھر دوبارہ اللہ نے روح ان کے جسم میں لوٹا دی ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بس اس حکم کی تکمیل کے لیے نبیوں کی روح نکالی جاتی ہے اور پھر دوبارہ ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، دوبارہ جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت، بیٹا اس کی تھوڑی سی آواز کم کرو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں قرآن کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو جو سرکار کا امتی ہو اور وہ راہ خدا میں مارا جائے، اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو امتی کو تو یہ اعزاز مل رہا ہے، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اس اعزاز سے محروم ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کی حیات برزخی امتی کی حیات برزخی سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم ہرگز ان کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، انہیں تو اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب قبروں میں رب انہیں رزق کیسے دیتا ہے، وہ کیسے زندہ ہے،
قرآن نے خود کہہ دیا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ جس چیز کا ہم شعور رکھتے ہی نہیں ہے تو پھر اس چیز میں بندے کو پڑھنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ بس اللہ نے کہہ دیا وہ زندہ ہے سو زندہ ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح حضور اس دنیا میں جہاں چاہتے تھے تشریف لے جاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں آج بھی سرکار تشریف لے جاتے ہیں۔ اور بعض نعت خواں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سرکار کی محفل سرکار آئے ہوئے ہیں، تو یہ جو لفظ ہے یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نقیب خطیب وہ حتمی طور پہ کہہ رہا ہے کہ جی سرکار آئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار چاہیں تو تشریف لے آئیں، ورنہ سرکار کی مرضی ہے، سرکار کی مرضی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا ہے جہاں چاہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے اور شہادت کے مرتبے سے بھی سرفراز کیا ہے۔ سرکار کو اللہ نے شہادت کا رتبہ بھی عطا کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو یہودیہ نے عورت نے زہر آلود بکری کا گوشت کھلایا تھا، تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار اپنے مرض وفات میں تھے تو حضور فرماتے اے عائشہ، میں نے خیبر کے مقام پر جو زہر آلود کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی ہے، اور فرمایا کہ میں اس وقت بھی اس زہر کو محسوس کر رہا ہوں اور اس زہر سے ہی میری رگ جان منقطع ہو رہی ہے۔ تو اس زہر کی وجہ سے ہی سرکار کا ظاہری وصال ہوا۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما دیا، شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جو میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے لوگو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آؤ، وہ تمہارے لیے بخشش طلب کریں گے۔ اب قرآن کی جو آیات ہیں وہ تا صبح قیامت کے لیے ہیں، قرآن کی آیات تا صبح قیامت کے لیے ہیں۔ گویا کہ وہ نبی قبر میں زندہ ہے، جبھی تو کہا گیا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ظلم کر بیٹھے، گناہگار ہو، خطا کار ہو، اس آیت کو پڑھ کے سرکار کے روضہ انور پہ چلا جائے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرے تو یقیناً اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد ایک اعرابی آیا اور وہ سرکار کی قبر انور سے جا کے لپٹ گیا اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے تو سنا تھا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ تو تشریف لے گئے ہیں، آپ تو تشریف لے گئے اور میں گناہگار سیاکار۔ ابھی وہ بندہ یہی الفاظ کہہ رہا تھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو انبیاء
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ تک تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا۔ حضور فرماتے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جناب کلیم اللہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں پھر جناب حبیب اللہ محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا میرے لیے انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، میرے لیے انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تو مجھے جناب جبریل امین نے پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ سرکار نے انبیاء کی روحوں کو نماز نہیں پڑھایا بلکہ انبیاء کرام کی روح مع الجسد کو نماز پڑھایا۔ پتہ چلا کہ سارے کے سارے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرماتے، تو زندہ ہے واللہ، بولے جی، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کہ جب قرب قیامت کو سرکار کی قبر انور کے پاس تشریف لائیں گے، آج بھی حضور کی قبر انور کے ساتھ اتنی جگہ باقی ہے کہ جہاں ایک قبر بن سکتی ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کا جب انتقال ہوگا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سرکار مدینہ کی قبر کے ساتھ بنے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سرکار مدینہ کی قبر کے ساتھ بنے گی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے یا محمد کہہ کر خطاب کریں گے، تو فرمایا کہ میں قبر سے ضرور انہیں جواب دوں گا، میں قبر سے ضرور انہیں جواب دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے۔ حضرت مالک الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس حاضر ہوا اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تھی، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیے، قحط سالی ہو گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، سبزہ نہیں اگ رہا۔ تو وہ شخص جو ہے حضور کی قبر انور کے پاس آیا تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا اور عمر سے کہنا کہ نرمی اختیار کرے۔ فرمایا کہ جاؤ عمر سے کہہ دو اللہ رب العزت کل بارش کا اہتمام فرما دے گا، اللہ رب العزت کل بارش کا اہتمام فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہم قائل ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے کہ سرکار جس طرح اس ظاہری حیات طیبہ میں تھے، آج بھی سرکار اپنی قبر انور میں یوں ہی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، میں نے حضور سے جا کہ سرکار میں نے آپ سے مصافحہ کرنا ہے، میں نے آپ کے دست بوسی کرنی ہے۔ جناب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مکی مدنی آ کر کرم فرمایا اور حضور نے اپنا دست اقدس باہر نکالا، میں نے حضور کے دست اقدس کو بوسہ بھی دیا ہے۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار کے روزے پہ جا کے ضد کر لی کہ حضور آج تو میں نے آپ کے دست اقدس کو بوسہ دے کے ہی جانا ہے۔ فرماتے جب آپ اس ضد پہ اڑے رہے میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا اور حضور نے مزار انور سے ہاتھ باہر نکالا۔ شیخ احمد رفاعی نے بھی حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ مدینے میں کھڑے 12,000 لوگوں نے بھی سرکار کے ہاتھ کی زیارت فرمائی، سرکار کے ہاتھ کی زیارت فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، میرے مصطفیٰ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب یونس علیہ السلام کو کہ وہ ایک گھاٹی سے اتر رہے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کی حیات طیبہ پر ہمارے پاس اتنا مواد ہے، اتنا ذخیرہ ہے الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح ایک شہید زندہ ہے، شہید کی زندگی سے افضل اور اعلیٰ جو زندگی ہے وہ نبیوں کی زندگی ہے، وہ نبیوں کی زندگی ہے۔ تو جس کا نبی ہی معاذ اللہ مر گیا ہو، جی جناب وہ تو نبی مر گیا ہے، وہ مٹی میں مل گیا، تو پاگل ہے ساری کائنات جس نبی کو پکار رہی ہے وہ نبی مدد کر رہا ہے۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے اور ہمارا نبی تا صبح قیامت زندہ رہے گا۔ جبھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو میرے مصطفیٰ اس امتی کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سلام پڑھنے والا کون ہے، اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا بھی نام جانتے ہیں، اس کے قبیلے کا بھی نام جانتے ہیں، اس کے قبیلے کا بھی نام جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میں سرکار کی قبر انور اور میرے والد جناب صدیق اکبر کی قبر انور تھی تو میں پردے کا اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، میں سر پہ دوپٹہ رکھ کے اپنے حجرے میں چلی جاتی تھی اور حضور کی بارگاہ میں اور جناب ابو بکر صدیق والد گرامی کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر دیتی تھی۔ فرماتی ہیں جب جناب عمر کی قبر انور میرے حجرے میں بنی تو فرماتی ہیں کہ پھر میں پورا پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی، پھر میں پورا پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی۔ گویا کہ اما عائشہ نے بھی یہ عقیدہ دے دیا کہ جو قبروں میں ہے وہ زندہ ہیں، ورنہ مردوں سے کون پردہ کرتا ہے، ورنہ مردوں سے کون پردہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو داؤد بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو حضور کی قبر انور سے یوں لپٹا ہوا ہے اور اپنا چہرہ جو ہے اپنی رخسار اپنے خد و خال کبھی قبر انور پہ یوں رگڑتا ہے اور کبھی یوں رگڑتا ہے اور یوں لپٹا ہوا ہے اور مچل رہا ہے، رو رہا ہے۔ جب مروان نے دیکھا تو کہا کہ اے غافل انسان، اے انسان تو کیا کر رہا ہے؟ تو ایک پتھر کے پاس آیا ہوا ہے، تو ایک پتھر کے پاس آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ جو شخص قبر انور سے لپٹا ہوا تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ جناب میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور آپ نے رخ انور مروان کی طرف کر کے کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے مدنی آقا کے پاس آیا ہوا ہوں۔ ہاں، میں اپنے مدنی آقا کے پاس، میں کسی پتھر کی نہیں پوجا پاٹ کر رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ حضور کے غلام جس نے جب چاہا سرکار کرم فرمائیے، میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ جناب علی اس سے بڑھ کر بڑی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے شیخ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دنیا داروں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے اور مال و متاع، انعام، درہم و دینار، اشرفیاں لیا کرتے تھے۔ دل میں خیال آیا یارو کیوں نہ کبھی اس زبان سے میں حضور کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ لکھوں۔ آپ کو فالج ہو گیا تھا اور آپ بستر مرض پہ پڑ گئے
اور پھر آپ نے قصیدہ بردہ شریف مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، آپ نے یہ پورا قصیدہ شریف لکھا۔ لکھنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش تھی اس قصیدے کا ایک شعر بھی میں کسی کو نہیں سناؤں گا، میں سب سے پہلے یہ قصیدہ سرکار کو سناؤں گا۔ شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرا پورا قصیدہ مکمل ہو گیا، اب میں نے دل میں خواہش کی کہ کاش یہ قصیدہ میں سرکار کو سناتا۔ اب حضور کی جو ہے وہ اذن حاضری کی جو ہے وہ التجا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ جناب شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا آدھا جسم وہ فالج کی وجہ سے مفلوج ہو چکا تھا، اس رات میری آنکھ لگی اور قسمت کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں سرکار مدینہ نے اپنے دستے برکت میں حضور نے ایک چادر بھی لی ہوئی ہے، اور سرکار میرے حجرے میں تشریف لائے اور چادر مبارک میرے سرہانے پہ رکھا اور میرے جسم پہ سرکار نے ہاتھ پھیرا اور مجھ سے وہ قصیدہ سنا۔ جناب شیخ شرف الدین بصیری فرماتے ہیں صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ خواب ہی تھا، یہ چادر کا ملنا، یہ جسم پہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پھیرنا شاید یہ خواب ہی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں اللہ نے میرے جسم کو بھی صحیح سلامت کر دیا ہے، میرے کمرے کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے اور میرے تکیے کے پاس سرکار کی عطا کردہ چادر بھی پڑی ہوئی ہے، سرکار کی عطا کردہ چادر بھی پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ شیخ شرف الدین بصیری جو مفلوج ہو چکے تھے فرماتے ہیں کہ صبح صبح میں اٹھا، نماز فجر کا ٹائم تھا اور میں مسجد کو جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں ایک شخص ہے، مجذوب قسم کا شخص ہے، اللہ والا ہے، وہ دروازے کے پیچھے چھپ کے مجھے کہہ رہا ہے شرف الدین وہ جو رات تم سرکار کو قصیدہ سنا رہے تھے ذرا ہمیں بھی سنا دیجئے، وہ جو رات قصیدہ سرکار کو سنا رہے تھے تو ذرا ہمیں بھی سنا دیجئے۔ تو کہتے سنایا تو میں نے سرکار کہے تو تم کہاں سن رہے تھے؟ کہا جب تم سنا رہے تھے ہم گیٹ کے پاس چھپ کے کھڑ کے سن رہے تھے۔ تو میرے مصطفیٰ جہاں چاہیں غلاموں کو یوں نواز دیتے ہیں، غلاموں کو یوں نواز دیتے ہیں۔ تو ہمیں امام اہل سنت یہ عقیدہ دے کے گئے ہیں تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب ہماری آنکھوں میں وہ آب و تاب نہیں ہے ہم رخ مصطفیٰ کو تک سکیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا نا، اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی میں نے جی بھر کے حضور کا دیدار نہیں کیا۔ میں حضور کو دیکھنا بھی چاہتا نا اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھتا اور انگلیوں کے ان سوراخوں سے سرکار کا دیدار کرتا۔ فرماتے میری اندر اتنی تاب بھی نہیں تھی میں سرکار کا جی بھر کے دیدار کر سکوں، میں سرکار کا کرمت میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ بہتر ہے کہ پردے میں ہے پردے میں ہی رہنے دو، ہاں ایک جلوہ کرے تو پھر کون تماشائی ہو، تو سرکار کا رخ زیبا کون تک سکتا ہے۔ اور شیخ شرف الدین بصیری فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے چہرے پر نور پر کئی پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر سرکار ان پردوں کو ہٹا دے تو سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے، سورج کی روشنی ہی مدھم پڑ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آؤ چند ایک باتیں حضور کے غلاموں کی سنائیں۔ میں اس رات کو وہ واقعہ بیان کرتے کرتے رہ گیا، وقت کی بڑی قلت تھی، اور حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کہتے سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں اب واقعہ سنیں آپ کو لطف آئے گا۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں اور بڑے کمزور ہیں، دبلے پتلے سے ہیں، مگر جسم کے اندر پھرتی اتنی ہے، چست اتنے ہیں، اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ امیر المؤمنین تھے نا تو آپ کہیں لشکر روانہ کرتے تھے تو حضرت برہ بن مالک کو کسی لشکر کا امیر نہیں بناتے تھے،
سپہ سالاری کمان ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، فرماتے اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں برہ بن مالک ساری فوج کو نہ مروا دے۔ اتنے بہادر اور اتنے شجاعت مند، اتنے دلیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے برہ بن مالک، اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر قسم کھائے نا، جھوٹی قسم، اللہ رب العزت فرماتے یہ قسم اس کے منہ پر ہے، جھوٹی قسم۔ اور کوئی بندہ اللہ کی ذات پر قسم دے، اللہ اسے پورا نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے مالک تجھے تیری کبریائی کا واسطہ یہ کام کر دے، اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے، مگر حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ ایسا ہے اگر یہ کسی بات کی اللہ کو قسم دے دے اللہ پورا فرما دیتے ہیں۔ برہ بن مالک فرمایا کہ یہ میرا غلام ایسا ہے اگر یہ اللہ کو قسم دے دے نا اللہ کام پورا فرما دے گا۔ اگر ہم جیسے گناہگار کہیں مالک تجھے تیری کبریائی کا واسطہ اس کو بیٹا دے دے، نا 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 نا، اللہ کے ایسے ولی گزرے ہیں کہ جو اللہ کو قسم دے اللہ ان کی قسمیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو برہ بن مالک کے واسطے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر یہ اللہ کو قسم دے دے نا اللہ اسی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جنگ یمامہ ہوئی کہ جو مسیلمہ کذاب سے لڑنی تھی۔ مسلمان کئی دنوں تک لڑتے رہے مگر وہ قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کوئی اندر قلعے میں گھسے گا تو گیٹ کھولے گا تبھی تو ٹاکرا ہوگا نا۔ اب وہ قلعے کے اندر ہیں، وہاں سے صحابہ کرام پہ تیر مار رہے ہیں، جس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 700 حفاظ کرام۔ اب قلعے کے اندر کوئی جائے، گیٹ کھولے، وہ سامنے آئے تبھی تو لڑے۔ ایک وقت گزر گیا، اب کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ کی قسم اتنا دماغ آج تک رہتی دنیا کے لوگوں تک، اور ایسی بہادری کسی مئی کے لال میں نہیں ہوگی جو برہ بن مالک میں تھی۔ کیا کہتے ہیں جناب برہ بن مالک؟ کہا یار ایسا کرو مجھے رکھو اس کے اوپر، کمان کے اوپر، وہ جو کمان ہوتی ہے وہ سوری ڈھال، مجھے رکھو ڈھال کے اوپر، اور ڈھال پہ رکھنے کے بعد مجھے زور سے یوں اٹھا کے اندر پھینک دو۔ آپ نے کبھی دیکھے ہو وہ قلعوں کی دیواریں کتنی بلند و بالا ہوتی ہیں، ان تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو کہا ایسا کرو مجھے ایک ڈھال پہ رکھو، رکھنے کے بعد، اس لیے تو آپ تھے بڑے کمزور دبلے پتلے سے، مجھے ڈھال پہ رکھو، رکھنے کے بعد زور سے اندر پھینکو۔ اللہ اکبر، آپ سن کے چونک گئے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب برہ بن مالک کا جگرہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اندر سارے تیر لے کے کھڑے تھے، نیزے لے کے کھڑے تھے۔ اگر سارے 40 بندہ بھی اندر کھڑا ہو کے نیزہ یوں کر لیتا نا تو برہ بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جاتی۔ اتنی بلندی سے کوئی بندہ گرے اور نیچے نیزے جو ہے وہ یوں لٹک رہے ہو، اندازہ لگا سکتے اس کا حشر پھر کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے برہ بن مالک کو ڈھال پہ رکھا اور زور سے اندر پھینکا۔ جناب برہ بن مالک جب اندر گئے نا تو سارے نیزے، تیر، کمان، اسلحہ لے کے کھڑے تھے، مگر جناب برہ بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ جیسا کمزور بندہ جیسے اندر گیا نا، کافروں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا دبدبہ طاری ہوا کہ جیسے کوئی اللہ کا ببر شیر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں گرا، ساری فوج پیچھے بھاگ گئی۔ اور فرماتے میں نے کیا کیا؟ فرماتے میں نے اندر کودتے ہی فوراً جا کے گیٹ کھول دیا، میں نے فوراً جا کے گیٹ کھولا۔ فرمایا کہ مجھے وار لگتے رہے، میں زخمی ہوتا رہا، میں نے گیٹ کھول دیا۔ کہ جیسے میں نے گیٹ کھولا صحابہ کرام اندر آئے، اور اللہ رب العزت نے یمامہ کے میدان میں 36,000 منکرین کو واصل جہنم کیا۔ 1200 صحابہ کرام نے شہادت کا جام پیا، اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما دی۔ یہ تھے برہ بن مالک۔ اچھا میں بات کر رہا تھا جنگ قادسیہ، بہت بڑی جنگ تھی، وہ فتح نہیں ہو رہی تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا کہ لڑتے لڑتے صحابہ کرام تھک گئے، جنگ فتح نہیں ہو رہی۔ جناب عمر کو نا میرے مصطفیٰ کی بات یاد آ گئی۔
جناب عمر کو نا میرے مصطفیٰ کی بات یاد آ گئی. بات کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا برا جس بات کی قسم کھا لے اللہ پوری فرما دیتا ہے. تو فرمایا آؤ جی بادشاہ ہو، اب آپ کا کام آیا ہے، آؤ جی اب آپ نے قسم کھانی ہے. قسم کیا کھانی ہے؟ کہا برا تم قسم کھاؤ اے پروردگار جو تیری بارگاہ میں میرا مقام ہے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ اس جنگ کو فتح عطا فرما دے، اس جنگ کو فتح عطا فرما دے. جناب برہ آئے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک جو تیری بارگاہ میں میرا مقام ہے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ صحابہ کرام کو جنگ قادسیہ میں فتح عطا فرما. جناب عمر کہتے ہیں برہ بن مالک نے دعا کی، اگلے دن اللہ نے فتح عطا فرما دی. اللہ اکبر. اگلے دن اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمایا کہ یہ جو میرا غلام ہے نا، یہ جس بات کی قسم کھا لے نا اللہ قسم پوری فرما دیتا ہے، اللہ قسم پوری فرما دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. غزوہ حنین کی طرف میرے مصطفیٰ جا رہے تھے اور حضور کے لشکر کے آگے سے ایک صحابی نے گھوڑا دوڑایا اور دور جا کے پورا حالات کا وزٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ حنین والے گھوڑے بھی لا رہے ہیں، اونٹ بھی لا رہے ہیں، اپنے بیویوں کو لا رہے ہیں، بچوں کو لا رہے ہیں، ہاتھیوں کو لا رہے ہیں، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے حضور. اور صحابہ کرام کے پاس تعداد بہت بڑی کم ہے، 10,000 کا لشکر صحابہ کے پاس تھا. جب وہ صحابی جیش لشکر کا سارا معائنہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا نا، تو میرے مصطفیٰ نے جب سب کچھ سنا نا تو حضور نے تبسم فرمایا، حضور مسکرانے لگے. میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرا دیے. حضور نے فرمایا اے میرے غلام، یہ جو سب کچھ لا رہے ہیں نا، یہ سب کچھ مسلمانوں کو اللہ مال غنیمت میں عطا فرما دے گا، اللہ مسلمانوں کو غنیمت میں عطا فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنگ کا سماں بن گیا اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آج کون ہے جو ہماری پہرے داری کرے گا؟ آج کون ہے جو ہماری؟ ایک شخص حضور میں پہرے داری کروں گا. فرمایا کہ جاؤ فلاں ٹیلے پہ بیٹھ جاؤ اور یاد رکھنا اس گھاٹی سے کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، اس گھاٹی سے کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. جی حضور نہیں ہوگا. اب وہ صحابی ٹیلے پہ جا کے بیٹھ کے پہرے داری کر رہا ہے اور صحابہ کرام سو رہے ہیں. جب صبح ہوئی نماز فجر کے لیے اذان دی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا وہ ہمارا غلام کہاں ہے، آیا کہ نہیں آیا؟ وہ ہمارا غلام کہاں ہے، آیا کہ نہیں آیا، جس کو ہم نے پہرے داری کے لیے بھیجا تھا؟ کہا حضور نہیں آیا. کہا چلو ٹھیک ہے تکبیر پڑھو. تکبیر پڑھی گئی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں، حضور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوران نماز اپنے اس صحابی کا راستہ بھی تک رہے ہیں کہ آیا کہ نہیں آیا. نماز تو اللہ کی ہے یارو. جس نبی کو نماز میں اپنے غلام کی اتنی فکر ہے، نماز پڑھا رہا ہے اور اپنے غلام کو بھی دیکھ رہا ہے کہ غلام آیا کہ نہیں آیا. جو نبی نماز کی حالت میں غلام کو تک رہا ہے، اگر آج اس امتی کے دل میں دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو پھر امتی کی نماز کیسے برباد ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں جس امتی کو نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہے. جس نماز میں حضور کا خیال آ گیا سمجھو وہ حقیقی نماز ہو گئی ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ تک رہے ہیں صحابی آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا. حضور نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی. پر میں ہاں میرا غلام آیا، وہ جو راج جس کو بھیجا تھا پہرے داری کے لیے وہ غلام آیا؟ جی حضور آ گیا ہے. سرکار کی بارگاہ میں وہ غلام حاضر ہوا، سارا ماجرا بتایا. حضور میں نے ساری رات پہرے داری کی ہے، میں سویا نہیں ہوں حضور، میں ساری رات کھڑا رہا، میں حضور ساری رات پہرے داری کرتا رہا. میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ تبسم آیا. حضور نے فرمایا اے میرے غلام، اگر آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے نا تو پکا پکا جنتی ہے. پتہ چلا
حاصل حصول کیا نکلا؟ سبق کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ ساری عبادتیں ایک طرف، عزت ناموس پہ پیرا کرنا ایک طرف، سمجھانا یہ چاہ رہا۔ اور اس سے یہ بات بھی سبق سمجھ آ گیا ہے، اگر کوئی امتی پہرے داری کرتا رہے، حضور ظاہری حیات میں ہے تب بھی اس کا رستہ تک رہے ہیں، اگر آج سرکار قبر انور میں ہے، غلام پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے حضور کی عزت و ناموس پہ پہرے داری کرتا رہے، میں نے شروع میں کہا تھا ہمارا نبی زندہ ہے، حیات ظاہری میں تھے، نماز کی حالت میں غلام کو تک رہے ہیں، آج قبر انور میں بھی ہیں، تو پاکستان میں حضور اپنے غلاموں کو جو عزت و ناموس پہ پیرا دے رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم مزار پر انوار سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔